اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ریکارڈنگ میں دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ ریکارڈنگ میں جو ہے وہ میں بار بار پاز کرتا ہوں، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ مارکیٹ کے پاس ہے اور بہت زیادہ شور شرابے کی وجہ سے مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ سافٹ ویئر کے اندر کوئی پرابلم آ گئی یا کیا ہوا، بہرحال اس نے میری وائس کو بہت آگے پیچھے کر دیا، نہ صرف آگے پیچھے کیا، یعنی کئی جگہوں پہ میں نے ایک بات جو کہہ چکا ہوں وہی بات دوبارہ شروع کر دی، اور کہیں پہ کوئی بات کھا گیا، خاص کر جب میں نے یہ سنا کہ یعنی میرے ہی آواز میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہکا دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہکا دیا۔ تو وہ ریکارڈ کا حصہ یعنی کچھ ایسا اس میں مکس ہو گیا، تو میں نے وہ سافٹ ویئر بھی ڈیلیٹ کیا اور وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ دوبارہ کر دی، اور اب یعنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا اور اب میں دوبارہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تو سورہ کہف کی یہ جو 10 آیتیں ہیں، یہ اس کا میں نے مقدمہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ میں پہلے ہی بتا دوں کہ سورہ کہف کی جو یعنی قرآن کی جو تفسیر ہم کرتے ہیں نارملی، وہ قرآن کی وہ ایک نارمل انداز میں ایک تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس تفسیر کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم فتنہ دجال سے بچیں، کیونکہ حدیث ہے کہ جس نے سورہ کہف کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ سورہ کہف کی جس نے 10 آیتوں کو دل سے یاد کر لیا، دل سے یاد کرنے والا دل سے سمجھ لیا، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ دجال کی بات نہیں ہو رہی، دجال کے فتنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ہم اس وجہ سے جو ہے میں یہ ساری ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ ہم کیسے دجال کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کا فتنہ آئے گا، تو ایسا نہیں ہے، دجال کا فتنہ بہت پہلے سے چلا آئے گا، اور جب دجال آئے گا تو اس سے تو بچنے کا حکم ہے، یعنی دجال سے لڑنے کا نہیں بلکہ اس سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ اتنا ایسا فتنہ آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ آپ کو ہر غلط بات صحیح لگنے لگ جائے گی۔ تو میں اب آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے سورہ مائدہ کی ایک آیت، اس کی طرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں۔ آپ سورہ مائدہ کی 41ویں آیت 41 آپ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جس کا میں مفہوم یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سورہ مائدہ کی 41 آیت ہے یعنی 41ویں آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں، ایک اطمینان دلا رہے ہیں کہ بھائی اگر لوگ ایمان نہیں لاتے یا اپنے کفر میں بہت بڑے میں، یا پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اور پھر مومنوں والا یعنی مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کرتے، تو آپ پریشان مت ہو، یعنی ان کے لیے مت پریشان ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط بات سننے کے عادی ہیں۔ اب اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ایک تو وہ غلط بات سنتے ہیں، اب غلط بات کس سے سنتے ہیں، وہ کئی سورسز ہو سکتے ہیں، کئی جگہوں سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ غلط بات سنتے ہیں، اور وہ غلط بات سننے کے عادی بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ غلط بات سننے کے عادی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ اب آپ یہاں پہ ذرا سوچیں کہ ایک طرف تو یہودی غلط بات سننے کے عادی ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب تک نہیں آئے۔ تو وہ لوگ کون ہوئے؟ اب ان کا کن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئی؟ تو یہ بیسکلی میں انہی کو دجالی لوگ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی دجالی لوگ تھے جو یہودیوں کو بہکاتے تھے، اور یہودی لوگوں کو انہوں نے اپنا جاسوس بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہودیوں کے اندر اتنی من گھڑت کہانیاں ڈال دی تھیں کہ وہ یہودیوں کو اصل بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تب بھی انہوں نے اس بات کو اندازہ نہیں کیا، یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اسی کے مطابق یہ بندہ ہے، لیکن میں اس کے مطابق یعنی ہم ان کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم ان کے خلاف رہیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہا کیونکہ ان کے اندر اتنا فتنہ بھر دیا تھا، تو ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب وہ کسی اور نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ نبی کون ہے؟ میں ایسے ہی دجالی فتنہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو، وہ اب دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یار ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں، میں اگر چاہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ، میں ایک زمین لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس زمین پہ اپنا گھر بنائیں اور اس زمین کو خریدیں، ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں آپ سب کو موٹیویٹ کروں کہ گھر بناؤ گھر بناؤ گھر بناؤ، اور اس کے بعد گھر کہاں بنوا رہا ہوں؟ کسی اور کے علاقے میں۔ اب تو میرا تو مقصد تو فوت ہو جائے گا نا۔ ہاں اب میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا خراب ہے، صرف یہی جگہ اچھی ہے، یہیں پہ جو ہے نا بس آپ گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ واردات ہے نا، تو یہ دجالیوں نے ان کے ساتھ گیم کھیلا اور ان کو ساتھ ایسا کر دیا کہ اب یہ لوگ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، یہ اب دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج بیٹھے ہوئے وہاں پہ لگے ہوئے بیت المقدس کے پاس دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ جو حرکت کی وہ یہ کی کہ ان کو کہا کہ تمہارے نعوذ باللہ، یعنی پہلے تو یہ اڑا دیا افواہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ معاف کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ تو یہ لوگ اب
اب آپ یہ بتائیں کہ جب دجال آئے گا، دجال سے پوچھا جائے گا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، تو وہ دجال تو فوراً مکر فریب کا ماسٹر ہوگا، بولے گا ہاں میں ہوں، اور یہی کہا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امپوسٹر ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو دجال جو ہے وہ اس طریقے سے ورگلائے گا لوگوں کو، اور یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دجالی لوگ ہیں، اسی وجہ سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دجالی لوگ ہیں، یہ فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کو بہکایا، انہوں نے عیسائیوں کو بہکایا، یعنی ایسی باتیں لا کے ان کے دین میں بھی شامل کر دی کہ وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہیں، اور یہی دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو دجال کا فتنہ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اب مسلمانوں کے لیے انہوں نے تیار کر رہے ہیں کہ امام مہدی کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں لے آئیں گے، ایسی ایسی باتیں لے آئیں گے کہ ہم جو ہے وہ امام مہدی کو سمجھ نہیں پائیں گے، بلکہ ہم خود دجال کا انتظار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کرتے کہ یہ زبانوں پہ حملہ کرتے، جیسا کہ آگے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو حکم جو ان کی توریت میں اترا تھا، یہ زبانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی جس زبان میں توریت اتری تھی اس زبان کو انہوں نے چینج کروا دیا، آہستہ 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 لوگوں کو چینج کر دیا۔ تو جب وہ زبانیں چینج ہونے لگ گئیں تو پھر کیا ہوا، اس کے اندر معنی مطلب کو گھمانا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ معنی مطلب گھوم گئے تو جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں ان سب کو بھی انہوں نے گھمانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ متغیر کر دیتے ہیں، یعنی حکم کو جو ہے بالکل ہی چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آخر حکم کیا ہے، تو وہ پھر خود اپنی طرف سے من گڑت کہانیاں سنا دیتے کہ دیکھو تمہیں اگر یہ آخری نبی جو ہے نا وہ یہ باتیں کرے گا تو اس کو مان لینا، ورنہ تو مت ماننا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کام نہیں کریں گے، یعنی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کریں گے، تو ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے وہ ساری باتیں رکھ دی، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے سپر ہیرو ہوں گے، بس اشارہ کریں گے پوری دنیا فتح کر لیں گے، یعنی اتنی من گڑت کہانیاں بنا ڈالی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے، ان کی تو کوشش ہے کہ ایک ایک بندہ جو وہ مسلمان ہو جائے تاکہ شیطان کے فتنے سے بچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ جیت ہو جائے، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس مقصد سے کہ انسان جو ہے وہ یعنی ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ ثابت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جیت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کام کہیں گے ہی نہیں، تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی انہوں نے یہودیوں کو ایسا بہکا دیا کہ یہودیوں نے بولا کہ نہیں جی ہم ان پہ یقین لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے عیسائیوں کے اندر خداؤں کا کانسیپٹ ڈال دیا، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ خود خدا ہیں۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ڈالے اسی لیے تاکہ جب دجال آئے تو دجال ان سب کو آسانی سے اپنی مٹھیوں میں کر لے۔ اب ہم مسلمانوں کی باری ہے، تو یہ زبان کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سارے مسلمان جو ہے وہ مل کے یہ بات کرتے کہ جس زبان میں قرآن یعنی شریف اتری ہے اسی زبان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اسی زبان میں ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور اسی کو ہم نے اپنی مین قومی زبان بنانی ہے۔ تو اس کے بجائے ہم نے کیا کیا، ہم نے مختلف قسم کی عربی زبان جو ہے وہ بولنا شروع کر دی، یعنی مصر میں الگ ہے، سعودیہ میں الگ ہے، شارجہ میں الگ ہے، بحرین میں الگ ہے، تو الگ قسم کی جو ہے وہ زبانیں شروع ہو گئی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں پہ بھی رحم کرے۔ اب امام مہدی کے حوالے سے بھی ایسا امیج بنایا جائے گا کہ دجال اس پہ فٹ ہو جائے، یعنی ہم جو ہے امام مہدی کے بجائے دجال کا انتظار کرنے لگ جائے، تو اس طریقے سے فتنے جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اللہم آمین۔ اب یہاں تک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، پھر اس کے بعد جو آگے کہا ہے، یہ جو پورا معاملہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے سے بتایا کہ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ہم ایسے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہدایت کی جہاں بات کی کہ ہم کن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اگر آپ اس کا اپوزٹ کریں گے تو وہ ساری چیز آپ کے سامنے نکل کے آ جائے گی۔ جیسے سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیتیں 5 آیتیں یا کہہ لیں آپ، جس میں سب سے پہلے تو الف لام میم ہے، جس کا مطلب ہم سب کو نہیں معلوم، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہے۔ تو یہ سب میں پرانی اپنی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں قرآن سمجھنے کے اصول میں۔ تو اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں کہ یہ کتاب بے شک ہدایت سراسر ہدایت اور متقی پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کتاب ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو دوسروں کا مال کھانے والے ہوں گے، جو موقع کا فائدہ اٹھا کے دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کہ جن کا خراب کرنا اللہ کو مقصود ہو، یعنی جو اس قسم کی نیت کے ساتھ چلتا ہے نا کہ ارے فلاں کا کھا لیا، فلاں کا کھا لیا، کچھ نہیں ہوتا چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں خرابی کر دیتا ہوں کہ جب تم خود صحیح نہیں ہونے کو تیار ہو تو پھر تو تمہارے مقدر میں تمہاری خرابی لکھی ہے۔ تو دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کی چیزیں کھا جانا، دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں ٹھیک نہیں کرتا۔
تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور سورہ کہف کا امید ہے آپ کو سارا جو میں نے مقدمہ بنایا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو میں سورہ کہف کی جو تمام آیتیں انشاءاللہ شروع کی جو 10 آیتیں بتاؤں گا، تو یہ دجال کے فتنوں سے بچنے کے حوالے سے بتاؤں گا. زیادہ تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا، ورنہ تفصیل کی جائے تو اور اس کی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے ہر ایک چیز کی، لیکن میں شارٹ پوائنٹ جو دجال کے فتنوں سے بچانے والے ان کے حوالے سے بات کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ رکھے، ہمیں ہدایت دے، اور ہم کو جو ہے صحیح راستے پہ چلا، اور آخرت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، یعنی ہمیں پاس کر دے، کامیاب کر دے. اللہم آمین.